الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العنجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ والعصر قرآن کا ایک مختصر اور مکمل سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اس سورے کا آغاز قسم سے ہو رہا ہے. یہ واو قسمیہ ہے. قسم ہے عصر مصطفیٰ کی. انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے کہ جو اس عصر سے 4 پیغام لے لیں: ایمان، عمل صالح، حق بولنا اور حق سننا، صبر کرنا اور صبر کا ماحول بنانا. جو ان 4 نکاتی منصوبے پر اس زمانے سے پیغام لے لے وہ خسارے میں نہیں ہے. تو بس اتنا تو طے ہے کہ اللہ ہمیں عصر مصطفیٰ میں پلٹانا چاہتا ہے. جتنی دیر ہم محفل میں بیٹھیں گے اتنی دیر ہم عصر مصطفیٰ میں پلٹ جائیں گے. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان بنانا چاہا اور پاکستان بننے کو تھا تو کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ قائد اعظم کہیں شیعہ تو نہیں ہے. تو آگے پوچھا کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ تو قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا: میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں. عصر مصطفیٰ میں پڑھتے تو ہمیں اللہ ملتا ہے. یعنی جو اللہ ہم مانتے ہیں وہ ہمیں عصر مصطفیٰ سے ملا ہے. ورنہ اللہ پہلے بھی مانا جاتا تھا. اور یہ انسان تو اتنا خطرناک ہے کہ یہ جسے باکمال دیکھتا ہے اللہ بول دیتا ہے. صلوات پڑھنے ذرا محمد والا. تو اللہ ماننے میں تو پہلے ہی غنی تھا. اگر نبی نے کہا ہوتا کہ میرا اللہ مان لو تو کہتے جی 365 تو پہلے ہی مانتے ہیں، ایک اور مان لیتے ہیں. سب سے آسان کام تو یہی تھا کہ اللہ مان لیتے ہیں. مگر نبی نے کب کہا کہ تم میرا اللہ مان لو؟ فرمایا پہلے سارے الہوں کا انکار کر. اور یہ انسان کی بڑی کمزوری ہے کہ یہ اقرار تو کرتا ہے، انکار نہیں کرتا. اور جو بغیر انکار کے اقرار کرے وہ کچھ بھی ہو مسلمان نہیں ہے. مزاج بنانا پڑے گا انکار کرنے کا. لہذا سمجھائیے بعض دوستوں کو کہ انکار کا مطلب کیا ہے. انکار مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے. اگر آمادہ ہو تو ایک جملہ کہو.
शैतान अल्लाह को मानता था, अल्लाह के नबी को नहीं मानता। जो अल्लाह को माने और अल्लाह के नबी को ना माने, वो कोई भी हो मुसलमान नहीं है। बल्कि अगर नाराज ना हो जाए मेरा वो तबका जो इसी मिजाज का है, तो वो मुसलमान नहीं है, वो शैतान है। जो अल्लाह को माने और अल्लाह के नबी को ना माने। तो यहाँ असर मुस्तफ़ा में जितनी देर हम जाएंगे, इतनी देर तक हमें वो अल्लाह मिलेगा जो नबी बताना चाहे। अगर अल्लाह चाहता तो कह देता हो अल्लाहु अहद, सूरह तौहीद यहाँ से शुरू हो जाता। मगर सूरह तौहीद शुरू हो रहा है कुल हो अल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह अहद है, तुम कह दो। यानी अल्लाह भी अल्लाह मनवाना चाहता है तो मुस्तफ़ा का अल्लाह। वो अल्लाह जिसे मुस्तफ़ा ने समझाया है, वो अल्लाह मानो, अपने हाथ का अल्लाह नहीं। और हक भी है मुस्तफ़ा का कि वो अल्लाह समझाए। इसलिए कि फरमाते हैं मा अरफ़ल्लाह इल्ला अना व अली, अल्लाह को कोई जानता ही नहीं है सिवाय मेरे और अली के। हक है नबी का कि वो अल्लाह समझाए। मा अरफ़ल्लाह इल्ला अना व अली, अल्लाह को कोई जानता ही नहीं है, जान ही नहीं सकता सिवाय मेरे और अली। मा अरफ़नी, ये जो आज तरह तरह की बोलियां बोलने को सुनने को मिल रही हैं कि सरकार का सीना चाक किया, माज़अल्लाह शिर्क और निफाक से धोया, और जिब्रील अमी ऑपरेशन करने आए और दोबारा जिगर और दिल लगाकर दोबारा से सीना सी दिया, और ऐसे हाथ फेरा के वो दांतों के निशान भी खत्म हो गए। जो अल्लाह मुआजिज़ा ऐसे करवा सकता था, वो बगैर इस काम के सालिम नहीं भेज सकता। तौहीन हो जाए तो FIR कटती है। वाह जी वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। और नबी की तौहीन हो जाए तो गणपति पे जू भी नहीं रही। वाह वाह जी वाह। क्या कह रहे हो कि सीना चाक किया और बच्चों को पढ़ा रहे हो? ये दोगला नहीं बनाओ मुसलमानों। एक ही किताब के अंदर लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद में नबी। उसी किताब में लिखा है कि 40 साल के बाद हमारे नबी नबी, यानी ईसा पैदाइशी नबी, और ईसा जिनके आने की बशारत दे रहे हो वो 40 साल के बाद नबी। तो तुम तो खुद अपने अमल से बता रहे हो मैं मीलाद मुस्तफा पढ़ने आया हूं। तुम तो खुद अपने अमल से, अपने अंदाज से बता रहे हो कि ईसा अफजल है। जब ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है तो फिर ईसाइयों से चिढ़ते क्यों? ईसाइयों से चिढ़ते क्यों? ईसाई हजरत ईसा की अजमत को कुरान कह रहा है, हाँ या मरियम माँ का ना आपू के व उम्मे के, तुम्हारी तो माँ भी ऐसी नहीं थी और तुम्हारा बाप भी ऐसा नहीं था, ये बगैर बाप के बेटा कैसे आ गया? तो अल्लाह ने हजरत मरियम से कह दिया था खबरदार तुम पर एतराज होगा, मासूमा हो तो हिफाजत भी मैं करूंगा। खबरदार तुम्हारा काम खामोश रहना है, बोलूंगा मैं। अल्लाह की बोली सुनिए, कहा तुम खामोश रहना जो तुम पर एतराज करे। कहा तुम्हारे तो बाप भी ऐसे नहीं थे, तुम्हारी माँ भी ऐसी नहीं थी, ये बच्चा, ये ईसा, ये बच्चा गोद में तुम बच्चा जो लेकर आई हो, ये बगैर बाप के कैसे आ गया? तो हजरत मरियम पर जब एक से सुनकर आगे बढ़ी तो दूसरा सामने आ गया, दूसरे से सुन के आगे बढ़ी, तीसरा सामने, कहां तक बर्दाश्त करती? तो इशारा किया बच्चे की तरफ, इशारा दिले, इशारा किया तो कहने लगे क्या मतलब है कि हम इससे बोले, इससे बात करें? कैफा तो करने हो, हमसे कैसे बोलेगा? मन काना फिल महद सबिया, जो अभी गहवारे का बच्चा है। तो
تو جو نبی اور امام کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں وہ یہی تو بولتے ہیں. فی المہد صفیہ جو ابھی ماں کی ابھی کہوارے کا بچہ ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ. شیخ صاحب کو یہی جگہ دے دیجیے. شیخ صاحب کو یہی جگہ دے دیجیے. ایک صلوات پڑھ لیجیے گا. پوری محفل 3-4 ہزار روپے پہ قربان ہو رہی ہے. بات آگے بڑھے. شیخ صاحب ایک ساتھ دے دیا, ایک ساتھ ہی دے دیا. ایک صلوات پڑھ لیا. میں بہت عرصے بعد شمس آباد میں 2-3 مہینے پہلے مجھے آنا تھا. طبیعت کچھ ناساز ہوئی جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا. وہ جوان جو ملک سے باہر رہتا ہے اور اس نے انتظام کیا تھا, اس کا بھی شکر گزار ہوں. اور اس وقت جن دوستوں نے انتظار کیا ان سے معذرت خواہ ہوں. اور آج دربار اہل بیت میں حاضری لکھی تھی. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ. کہنے لگے یہ کیسے بولے گا, یہ جو ابھی ماں کی گود میں ہے, گہوارے کا بچہ ہے, یہ ہم سے بات کیسے کرے گا. تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ یہ تو ہمارے جیسے بچوں, ہمارے بچوں جیسا ہے, تو فوراً ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ بولے, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, کتاب لے کر آیا ہوں. میں محاوراتی ترجمہ کر رہا ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, اور مجھے نبی بنایا گیا ہے. وجعلنی نبیہ, اور یہ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. جو ماں کی گود میں نبی ہو وہ یہ کہہ رہا ہے ایک اور آیت کے اندر کہ مبشراً برسول, میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی. تم نبی نہیں مانتے 40 سال, 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ رسول مانتے ہیں. قرآن ہے نا, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ, میں بشارت دیتا ہوں تمہیں ایک رسول کی, یاتی من بعدی, جو آئے گا میرے بعد, اسمہ احمد, اس کا نام احمد ہے. تو حضرت عیسیٰ ہزاروں سال پہلے کہہ رہے ہیں میرے بعد آنے والا رسول ہے. مسلمان کہہ رہے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبی ہوا. تو بھائی میں اس بحث میں زیادہ مبتلا ہو کر ان کو اہمیت نہیں دینا چاہتا جو معرفت سے خالی ہے. صرف ایک جملہ کہوں گا, جب کبھی کوئی آپ سے کہے نا کہ وہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے, ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے, تو انہیں بس اتنا کہہ دیا کرو کہ تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ. ہمارے نبی 40 سال کی عمر میں نبی نہیں ہوئے. کب سے نبی تھے تمہیں کیا پتا اور مجھے کیا معلوم. خود ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کب سے نبی تھے, تو فرمایا کنت نبیا, میں تو نبی تھا, وآدم بین الماء والطین, کہ جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے تو میں تو تھا. اب وہ تھا کہ ہمیں حد نہیں پتا کہ کب سے تھے. نبیًا وآدم بین الماء والطین, میں نبی تھا اور آدم ابھی آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. میرے عزیزو حدیث پوری سنا کریں, پوری پڑھا کریں. کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین, میں نبی تھا اور آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. وکان علی ولیٰ, میں اس وقت بھی نبی تھا
علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. ہمارے نبی کب سے نبی ہیں؟ فرمانے ما عرف اللہ الا انا والی. اللہ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے میرے اور علی کے. ما عرفنی الا اللہ والی. اور مجھے کوئی نہیں جانتا اور نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے. ما عرف علی اور علی کو کوئی نہیں جان سکتا الا اللہ و انا. سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے. لہذا اگر ہمیں اللہ سمجھنا ہے تو یا مصطفیٰ سے پوچھیں گے یا علی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے. اگر ہمیں نبی کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اللہ سے پوچھنا ہوگا, یا اگر کوئی اور بتائے گا تو علی بتائیں گے. اور اگر علی والا کو سمجھنا ہے تو اللہ بتائے گا یا نبی بتائیں گے. شام کا حاکم مدینے آیا, حضرت ابن عباس کو دیکھ کر کہنے لگا علی مر گئے, کیسا لگتا ہے؟ حضرت ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو کچھ علی کے بارے میں کہنا چاہو تو کہو. حضرت ابن عباس نے مولا علی کی شان میں آیتیں پڑھنا شروع کی. 1 2 3 4 5 10ویں آیت پر پہنچ کے کہنے لگا کوئی اور بات کرو. جب حضرت ابن عباس نے 10 آیتیں علی مولا کی شان میں سنا دی, کہنے لگا کوئی اور بات کرو. تو ابن عباس نے ایک مرتبہ غصے کی کیفیت میں فرمایا انا ہانی ان تلاوت القرآن. تم مجھے قرآن پڑھنے سے روک سکتے ہو؟ فقیروں سے مخاطب ہوں نا, اللہ کرے ہم سب فقیر ہوں. ماشاءاللہ بھائی کیا بات ہے, ماشاءاللہ. میں تو دعا دے رہا ہوں, آپ الہی آمین بھی نہیں کہہ رہے. یہ 2 کروڑ کی گاڑی سے اترنے والا فقیر ہو سکتا ہے. 10 کروڑ کا بنگلہ بنانے کے بعد بھی فقیر رہ سکتا ہے. فقیر مانگنے والے تو نہیں کہتے, مولا پہ اعتماد بانٹنے والے لوگ. یہ سارا مجمع جو بھی محفل اور مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے وہ فقیر ہے, جو نہیں آتا وہ متکبر ہے.